اور تم زکات کے اوپر सांप بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو اتنا دو اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے, یہ خود دوسروں کو زکات دے, یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں, تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے, اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو. جو دوسرے لوگ ہیں ماڈریٹ زکات فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو, ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے, کالج بنائیں گے. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکات تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکات کا مرکز بنایا. کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکات جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی, حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب زکات اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے, جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا, تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں, جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے, یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکات دو کہ اگلے سال وہ زکات دینے والوں میں شامل ہو جائے. کیسا زکات بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے یہ؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ زکات اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے, اور دی ہے سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک اتنا زکات کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا, اتنی مرکزیت زکات کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا خلیفہ کے پاس زکات بچ گئی کئی کروڑ روپے, اٹھا کے شام بھیجی. شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے ہاں تو کوئی زکات لینے والا نہیں. پھر زکات اکٹھی کر کے یمن بھیجی, یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے ہاں تو کوئی زکات لینے والا نہیں. پھر زکات اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی, اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو کوئی کیوں؟ کیونکہ زکات کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی. معاف کرنا, آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, یہ زکات کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں, یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے, یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس, گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں, جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا, ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. اور تم زکات کے اوپر सांप بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر. کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو اتنا دو اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے, یہ خود دوسروں کو زکات دے, یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے. تم چاہتے نہیں, تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے, اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے. ایسی اسلامی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.